أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فبعث اللہ غرابا، اور اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. یہ کوے کا لفظ جو لائے ہیں اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنگلی فاختہ ایک آئی اسے نظر، اور اس فاختہ نے اسے سکھایا. اللہ نے کوے کا لفظ بتا دیا کہ کوا آیا تھا، فاختہ نہیں آئی تھی. یہودیوں کی جو لٹریچر، جو روایات ہیں وہ محفوظ نہیں، قرآن نے اصلاح کر دی. قرآن نے بتایا کوا آیا تھا یبحثو، اور وہ کیا کرتا تھا کوا؟ وہ کریدتا تھا فی الارض، زمین کو کیوں کریدتا تھا؟ لیوریہو، تاکہ اس کو دکھائے کیف یواری، کیسے چھپاتے ہیں سوءت اخی، اپنے بھائی کا عیب، اپنے بھائی کی لاش. اس کوے نے زمین کو کریدنا شروع کیا تاکہ اسے سکھائے کہ یوں زمین کو کریدو اور اس کی میت کو یوں تم اس میں گاڑ دو. لیجوریہو، اس کا مطلب ہے کہ آخر کار یہ ہوا. یہ لام جو ہے نا یہاں پر علت کا نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ تاکہ، ابھی ہم نے جو کہا اس کی تشریح کر رہے ہیں. تاکہ کا ترجمہ جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے تو آئے گا، لیکن حقیقت میں مراد یہ ہے لیجوریہو، اس کا انجام. وہ کوا آیا یبحث فی الارض، وہ زمین کو کریدتا تھا. لیجوریہو، اس کو دکھائے کہ یہ انجام ہے سوءت اخی، جو تم نے اپنے بھائی کی لاش ہے نا کہ کس طرح اسے چھپانا ہے، یہ ہے اس کا انجام. قال یا ویلتا، اب وہ بولا اور کہتا ہے ہائے افسوس. اب خرابی سامنے آئی نا، اس کا ہائے افسوس، ہائے خرابی. اعجزتو، کیا میں مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، میں اتنا کمزور ہوں کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاتا. یہ ندامت جو تھی اب اس پہ غالب ہے، تو یہ جملہ اللہ نے اس کا نقل کیا ہے. فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، اور میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو. کس طرح چھپاتا اپنے بھائی کو؟ میں اس سے بھی کیا گزرا ہو گیا ہوں، یہ جو کوا آیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو مت ایسی ماری جاتی ہے کہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی کبھی جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے، آدمی ایسا خراب ہو جاتا ہے. اور یہ جو ندامت تھی قتل پہ نہیں تھی. قتل پہ اگر ندامت ہوتی تو پھر تو توبہ ہی ہو گئی، پھر تو معافی ہو گئی. یہ ندامت اس بات پر ہے جو اب پریشانیاں پیش آ رہی ہیں کہ ان کا کیا حل کروں، لاش ہے اٹھائے پھر رہا ہوں، اس کا کیا کروں، اس پہ پریشان ہو رہا ہے، اس پہ نہیں کہ میں نے قتل کیوں کر دیا. تو ندامت جو تھی وہ طبعی ہوئی. تو جب طبعی چیز ہوئی، پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کروں، تو توبہ تو تھی نہیں کہ قبول ہوتا، تو پریشان ہوا. اگر پریشان ہونے کے بجائے پشیمان ہو جاتا تو توبہ قبول ہو جاتی. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، سو کیا ہوا؟ وہ ہوا اس سے شرمندہ. اب یہ شرمندگی ایسی تھی کہ پچھتانا تو ہوا ہے، لیکن اس پچھتانے سے کیا ہوتا تھا، چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، معلوم ہوا نہیں، تو اس لیے
یہ حرکت گناہ کی من اجل ذالک، حرام قتل سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، من اجل، اللہ نے فرمایا من اجل، اسی سبب سے، من اجل ذالک، اس سبب سے، اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ قتل نہیں، بلکہ حرام خون سے، قتل کرنے سے جو برائیاں، جو مصیبتیں جنم لیتی ہیں نا، اس وجہ سے کتبنا، ہم نے بنی اسرائیل، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ذمے یہ لکھ دیا تھا، ضروری قرار دے دیا تھا. یہاں پر کتبنا اور علی کے درمیان ایک بات مفسرین نے کیا ہے کہ کتبنا القصاص، ہم نے قصاص کو لکھ دیا تھا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ذمے یہ لگا دیا تھا کہ وہ قصاص کا نظام جاری رکھیں، قصاص لیا کریں. یہ ہے من اجل ذالک سے قتل مراد نہیں، صرف مطلب قتل کی وجہ سے، حرام خون کی وجہ سے دنیا میں جو تباہیاں پیدا ہوتی ہیں. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ لگا دیا تھا کہ قصاص لیا کریں، جو قتل ہے اس کے عوض میں قتل کریں. انہو، یہ بات تھی کہ من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے علاوہ قتل کیا، فکأنما، تو گویا کہ اس نے قتل الناس جمیعا، ساری انسانوں کو قتل کر دیا. کل جی انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. من اجل ذالک سے 31 آیات ہو گئی نا، ٹھیک ہے.